والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يغرنكم بالله الغرور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے دو باتیں عرض کی تھی. ایک یہ کہ اللہ رب العزت نے دو چیزوں سے خبردار کیا. ایک چیز ہے دنیا کی زندگی میں انہماک اور ایسی مشغولیت کہ آخرت کا دھیان ختم ہو جائے اور دنیا کی رنگینیوں میں ایسا مست ہو جائے کہ اللہ رب العزت کے احکام سے اور قرآن سے غافل ہو جائے. تو اس پر فرمایا کہ خیال کرنا تمہارا امتحان ہو رہا ہے. ہر لحاظ سے ہوشیار ہو کے دنیا میں چلنا ہے. تمہاری اصل منزل دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے، اور غفلت کی پٹیاں چڑھی ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ سب کچھ دنیا ہے، اور دنیا کی محبت نے ایسا اندھا کیا کہ کلمہ پڑھ کے بھی آخرت کی فکر ختم ہو گئی، اور سارا مطمع نظر 24 گھنٹوں میں 24 کے 24 گھنٹے دنیا کی فکر ہے. سو رہا ہے تب دنیا، اٹھ رہا ہے تب دنیا، چل رہا ہے تب دنیا. تو یہ حب الدنیا یہ سب بیماریوں کی جڑ ہے. اور اسی پر فرمایا کہ لا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں دھوکے میں مت پڑنا، اور دنیا تمہیں دھوکہ مت دے. اور دوسری چیز ذکر کی تھی بلا یغرنکم باللہ الغرور، شیطان کے دھوکے سے بچنا. غرور، شیطان سب سے بڑا دغا باز اور دھوکہ کرنے والا ہے. فرمایا اس کے چنگل سے بچ جانا، خیال رکھنا کہیں وہ تمہیں پٹڑی سے اتار ہی نہ دے، کیونکہ اس نے سب سے پہلا جو اللہ رب العزت کے دربار میں چیلنج کیا تھا
اور پہلا اپنا پروگرام بتایا تھا وہ یہ تھا کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور قسم اٹھائی تھی وَبِعِزَّتِكَ، اللہ تیری عزت کی قسم، پنجابی معنی تیرے رٹھوے دی قسم، تیرے ڈھپ دی قسم، تیری عزت اور غلبے کی قسم کہ جن کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے دور کیا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، تیری ذات کی قسم کہ میں انہیں اغوا کروں گا، اغوا کروں گا۔ اور اغوا کیا ہوتا ہے؟ ادھلیپا کروں گا، ادھالوں گا ان کو۔ اور ادھلنا کیا ہے؟ جیسے کوئی بچی لڑکی اس کو کوئی غیر فرینڈ بنا کے لے جائے اور باپ کے گھر سے اسے دور کر لے تو وہ کبھی بھی باپ کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی، باپ کے گھر آنے کے قابل نہیں رہتی، اس کو اغوا کہتے ہیں، اغوا، ادھالا اور ادھلیپا۔ تو پہلے دن شیطان نے یہ قسم اٹھائی کہ ان سب کو ادھالوں گا اور تیری توحید سے انہیں ایسا دور کر دوں گا کہ ہر دربار پہ دھکے کھائیں گے، تعویذ تبوتوں پہ جائیں گے، تعویذوں کی دکانوں پہ جائیں گے، عاملوں شاملوں کے نیچے اوپر ہوں گے اور ہر جگہ پہ یہ پھریں گے سرگردان ہو کر، حیران ہو کر۔ اگر نہیں آ سکیں گے تو تیرے دربار میں مخلص ہو کے نہیں آ سکیں گے، خالص ہو کے نہیں آ سکیں گے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کو میں کوشش کروں گا، اور ایسی کوشش کروں گا، اور طریقہ یہ ہوگا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں اقعدن پورا جم کے بیٹھوں گا، اور بیٹھوں گا بھی صراط مستقیم کے ساتھ ٹول بلاغہ بنا کے۔ جو صراط مستقیم کی طرف آ رہا ہوگا میں اس کو یوں چلاؤں گا، یار اس کو سیٹ بھی کروں گا، اس کو کبھی ادھر پھیروں گا کبھی ادھر پھیروں گا۔ اور صراط مستقیم کیا ہے؟ سیدھا راستہ، جنت کا راستہ۔ اس کا ایک عنوان جب شیطان نے یہ بات کی، اللہ نے بھی فرما دیا اما یاتینکم منی ہدی، میں بھی اپنی ہدایت بھیجوں گا۔ اما یاتینکم منی ہدی، اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت تو فرمایا من تبع ہدایا، جو آدمی میری بھیجی ہوئی ہدایت کے پیچھے چلا ہدایا، اسی کو مانا، تو فرمایا لا خوف علیہم، اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ من اتبع ہدایا، جو میری ہدایت کا متبع بن گیا، اس کے پیچھے چلا، لا یضل ولا یشقی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، تو جتنی مرضی کوشش کر لے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مرضی سارے اپنے پیادے گھوڑے دوڑا لے، کوشش کر لے، جو آدمی میری بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرے گا اس کا تو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر پیغام دیا آدم کی اولاد خیال کرنا، یہ تمہارا دشمن ہے، تمہارے باپ کا دشمن ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا اور اس کے دھوکہ سے بچنا، یہ غرور ہے۔ سب سے بڑا دھوکے باز
اور سب سے بڑا دغے باز، اور اس کا دھوکہ سب سے پہلے چلے گا کوئی بھی نہیں۔ اس کا سب سے بڑا دھوکہ اور سب سے بڑا غرور، دغا بازی سب سے پہلے عقیدے کے مسئلے پہ، کہ عقائد میں اس کی تزیین اور دھوکہ، اور عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور شیطان کا سب سے بڑا زور اسی پہ ہے کہ یہ کسی طرح شرک میں غرق ہو جائے، اور اسی پر شیطان کا پورا زور لگے گا۔ اور اس کے لیے اس نے کئی اڈے بنائے کہ سب سے بڑا زور صراط مستقیم، اللہ کی کتاب اور توحید، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، کیونکہ کتاب اللہ یہی سلسلہ آدم سے چلا، اور آخری کتاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، جس کا نام قرآن ہے۔ اور قرآن ہر اللہ کی کتاب، ھذا ذکر من معی وذکر من قبلی، ہر کتاب نے مسئلہ یہی بیان کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ تمام نبیوں کی دعوت بھی یہی، تمام کتابوں کی دعوت بھی یہی۔ فرمایا خبردار، شیطان تمہیں اس سے پھسلائے گا، اس کے پھسلابے میں نہیں آنا۔ میری کتاب کو بھی نہیں چھوڑنا اور توحید کو بھی نہیں چھوڑنا۔ کتاب گئی، توحید گئی۔ قرآن بغیر توحید کا کوئی نصاب ہی نہیں، توحید کا نصاب ہے ہی صرف قرآن، کوئی چیز نہیں ملے گی۔ تو اس لیے اللہ نے بھی گارنٹی دی، جو اس ہدایت کے پیچھے چلا تو لا یضل ولا یشقا، وہ کبھی گمراہ بھی نہیں ہوگا اور کبھی مشقت میں بھی نہیں پڑے گا۔ پھر بٹن بھول گئے، اس کے لیے بھی سارے دعا کرو، دماغی خشکی دور ہو۔ کیا ہو گیا؟ ادھر تو صحیح نہیں ہے، ادھر صحیح ہو۔ ہاں بھائی، یہ بھی میرا خیال ہے شیطان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو توحید کے بعد میں سب سے پہلا دھوکہ شیطان نے شروع کیا۔ اللہ سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، بس ٹھیک ہے، اقعدن لہم صراطک المستقیم۔ وقت گزرتا گیا، 10 نسلیں گزر گئی۔ جب 10ویں نسل شروع ہوئی آدم کی، ان کے 5 بزرگ تھے، 5 بزرگ دنیا سے چلے گئے، 5 تن پاک، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یاد کر لو، پہلے 5 تن پاک۔ اور ان میں ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر یہ اللہ والے تھے، نیک بزرگ تھے۔ بعض ان میں نبی تھے اور بعض ولی تھے۔ جب یہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی قومیں پریشان ہوئی، مرید، مقتدی اور مجلس جما کے بیٹھے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتی ہے کہ یہ سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے اور پریشان تھے کہ اب ہمارے بزرگ دنیا سے چلے گئے تو ایک بہترین لباس
जेब तन करके और खोडी उठा के, तस्बीह हाथ में, सफेद दाढ़ी, और बाबा जी भी पहुंच गया। लंबी दाढ़ी और सफेद दाढ़ी, पगड़ी शगड़ी और खोंडी शोंडी भी, बड़ा नूरानी चमकीला चेहरा, और लेटे मार रहा था। और उसने कहा उन्होंने देखा भाई ये बाबा बड़ा नूरानी बाबा है, बड़ा सोहनी शक्ल है। उन्होंने कहा, शैतान ने कहा मेरे बेटे क्या हुआ, क्यों परेशान हो, मैं कुर्बान जाऊं, क्या हो गया तुम्हें? उन्होंने कहा जी हमारे ये बुजुर्ग थे और ये दुनिया से चले गए, अब मजा नहीं आ रहा, लज्जत नहीं आ रही, ना इबादत का मजा ना आदात का मजा, तो बाबा जी इसलिए परेशान है। तो फरमाया मेरे बेटे परेशान ना हो, मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं। पहली बात तो ये है कि ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना, ये बिल्कुल नहीं मर जाते, ये ऊपर ऊपर से मरते हैं, अंदर बिल्कुल ठीक ठाक होती है। इसलिए फिक्र शिकर नहीं करना कि ये मर गए और खत्म हो गए, ना 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 ना। तो ये ऊपर ऊपर से मौत आती है, और मैं तुम्हें फोटो बना देता हूं, तुम उनको नहीं देख सकते, वो तो तुम्हें देखते हैं, मैं तुम्हें इनकी तस्वीरें बना देता हूं। आपने खबरदार खबरदार तस्वीरों को पुकारना नहीं है, इनको भी नहीं पुकारना। उसे पता था ना मुबाहिदों को इतना जल्दी तो गुमराह नहीं किया जा सकता, इनको भी नहीं पुकारना, बस तुमने सिर्फ तसव्वुर करना है। फोटो देखोगे बाबे जी का फोटो, बस नजर इधर पड़ेगी और तुम बस आंखें बंद करके दिल में सोचो कि बाबा जी बैठा हुआ। ये तसव्वुर शेख की बुनियाद है, इनका तसव्वुर करना है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं नुसियल इल्म, वो नस्ल खत्म हो गई, अगली नस्ल आई तो बाबा जी फिर तशरीफ ले आए, और इसने कहा कि बड़े तुम पागल हो, तुम किसकी इबादत अल्लाह की करते हो, अपना मुंह नहीं देखा, तुम रूह से आ हो, तुम गुनाहगार हो, तुम मुंह काले, और वो इतना पाक आली दरबार, तो तुम्हारे बाप दादा जो इबादत दुआ पुकार करते थे वो तो इन बुजुर्गों की करते थे, और तुम्हें जो किसने कहा कि तुम बराह रास्त अल्लाह को पुकारो? बराह रास्त अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। अगर अल्लाह से मांगना है तुम कहो बाबा जी उदुल्लाह, बाबा जी इश्फा लना, बाबा जी उन्जुर हालना। तुम्हारी इनके आगे, इनकी अल्लाह की आगे बराह रास्त अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह को पुकारना, वो इतनी ऊंची जात, तुम इतने गुनाहगार, मुंह काले, रूह से आ। इसलिए खबरदार, तुम्हारे बड़ों का तरीका भी यही था, सारे अकाबिर का मसला था, ये सुनते भी हैं, ये जिंदा भी है, ये सिफारिशें करते भी हैं। ये तुम्हारे बाप, उसने ऐसी पक्की क्लास बनाई, लीजिए हो रहा है अमल उगबे जन्नहुम, उगबे जन्नहुम, अब इगवा कर रहा है, अल्लाह के दरबार से इगवा करके कब्रों पे ले गया। और ये पहले शिर्क की इब्तिदा हो रही है कब्रों पे जाके, और न किस नजरिए के साथ के ये सुनते हैं और सिफारिशें करते हैं, और अल्लाह वाले बिल्कुल मारे नहीं जाते, और कुछ ना कुछ हमारे साथ इनका तामुल जरूर रहता है। तो ये पहली पहली पटड़ी थी, और यही था लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, मैं सिराते मुस्तकीम के सामने बैठूंगा और किसी को भी तौहीद वाले रास्ते पे नहीं आने दूंगा। उसने इतनी पक्की क्लास बना ली। अल्लाह का पैगंबर नूह, ये अव्वलुर रुसुल,
रसूलों में से पहला रसूल है हजरत नूह पैगंबर। 950 साल तिल लगाता है पैगंबर, रात को भी दावत दिन को भी दावत। दाऊ तो कौमी लैलम व नहारा, अल्लाह मैं रात भी चुप नहीं की, दिन को भी दावत दी, मजलिसों में दावत दी, इनके मेलों में जाके दावत दी और इनफिरादी दावत हर जगह पे दावत दी। 950 साल तक हजरत नूह ने रात दिन दावत दी। और दावत क्या थी? या कौम, ए मेरी कौम, उअबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरो, और मेरी कौम उअबुदुल्लाह, पुकारो सिर्फ अल्लाह को। उअबुदुल्लाह, अपनी हाजात में अपनी मुश्किलात में सिर्फ अल्लाह को पुकारो। क्यों? मालकुम मिन इलाहिन गैरो, उसके सिवा कोई पुकारे सुनने वाला, उसके सिवा कोई पुकारे सुनने वाला है ही नहीं। और आगे सारे चौधरी और मलक और सारे बड़े बड़े वहां जो चौधरी बने हुए थे वो सारे हजरत नूह के सामने आ गए और 950 साल पैगंबर दावत दे रहा है। और वो चौधरी और बड़े बड़े लोग वो हजरत नूह के सामने आके अपने प्रोग्राम पेश कर रहे हैं और वो कहते हैं ला तज़रुन्ना बद्दन, ला तज़रुन्ना बद्दन, कालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, कहते हैं खबरदार एक नूह पैगंबर आया है, इसकी बात तवज्जो से नहीं सुननी। ला तज़रुन्ना आलिहतकुम, अपने किसी इलाह को नहीं छोड़ना, अपने दरबारों को नहीं छोड़ना। बला तज़रुन्ना बद्दन बला सुबाअन बला यगूसा वयऊक वनसरा वक़द अज़ल्लू कसीरा। फरमाया उनके सारे मौलवी भी और उनके चौधरी भी वो सब के सब इकट्ठे हो गए हजरत नूह के मुकाबला में। ये शैतानी तारीख की इब्तिदा है। शैतान ने सबसे पहले किस चीज पे लगाया? शिर्क की इब्तिदा कहां से हुई? सारे बोलो, सारे कब्रों की पूजा से। किससे? कब्रों की। आज मुल्ला धोखा देता है, बुत 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 बुत। ये बुत बुत नहीं, सबसे पहले पत्थर और लोहा सोना चांदी की इबादत नहीं। ये 5 तन 5 बुजुर्ग वद सुवा यहूद यऊक नस्र, ये 29वां पारा सूरत नूह, इसका तर्जुमा घर में देख लेना। और कोई तफसीर उठा ये वद कौन था और नस्र कौन था, यहूद यऊक ये कौन थे? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास बुखारी में फरमाती है अस्माउ रिजालन सालिहीन मिन कौम नूह, ये कौम नूह के बेहतरीन लोग थे, सालिहीन लोग थे। तो पहला मसला तुझे याद रख ले कि शिर्क की इब्तिदा कब्रों से हुई और अकीदे समा से हुई। अगर ये के सुनते नहीं तो पूजते क्यों है? अगर कब्रों वाले जिंदा न समझते ये मुशरिक के जो जिंदा है और सुनते हैं तो फिर उनकी पूजा क्यों? पूजा की इसलिए कि ये बातें सुनते भी हैं, देखते भी हैं, हमारी सिफारिशें करते भी हैं। ये वो पहला चैलेंज था शैतान का जिसका पहला दाव इस कौम पे चला। अब 950 साल तक तिल लगाया पैगंबर ने। अगर हजरत नूह की दावत का ये सिलसिला बहुत लंबा है, पूरी सूरत नूह इसी दावत और इसी कारगुजारी पे मबनी है। और हजरत नूह पैगंबर रात दिन
ایک ہی دعوت دے رہے ہیں، اعبدوا واتقوہ واطیعون۔ اے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی پکار سننے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ یہ ود سوا یغوث یعوق ناصر یہ اللہ والے ہیں، یہ الہ نہیں ہے، الہ صرف اللہ ہے۔ یہ اللہ کا پیغمبر دعوت دے رہا ہے اور صبح و شام، اور وہ کیا کرتے ہیں مشرک؟ شیطان نے ایسی پکی کلاس بنائی، حضرت نوح دعوت دیتے ہیں اور فرمایا انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں اور یہ میری بات نہیں سنتے، بھاگ جاتے ہیں۔ جب پیغمبر دعوت دیتا ہے یہ سننے کے لیے تیار نہیں، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ فرارا، اور زیادہ بھاگتے ہیں۔ اور فرمایا جب بھی انی کلما دعوتہم، جب بھی میں نے دین حق کی دعوت دی اور یہ مسئلہ سمجھایا کہ پکارے سننے والا صرف اللہ ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف اللہ ہے، میں نے جتنا بھی سمجھاتا رہا لیتا ہوں پھر اللہم، تاکہ تیری بخشش کے قابل ہو جائیں، کیونکہ مشرک بخشش کے قابل نہیں ہوتا۔ میں نے دعوت دیتا تھا تاکہ یہ مسئلہ مانے اور بخشش کے قابل ہو جائیں۔ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، ان ظالموں نے اپنی انگلیاں کانوں میں دے ڈالی۔ اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، اوپر چادریں کر لی۔ حضرت نوح کی آواز کانوں تک نہ پہنچے، حضرت نوح کی شکل نظر نہ آئے۔ واستغشوا ثیابہم واسروا واستکبروا استکبارا۔ فرمایا اللہ میں اس قوم کی حالت بیان کر رہا ہوں، جب بھی میں نے انہیں دعوت دی اسروا، یہ اڑ گئے شرک پہ اور پکے ہو گئے، واستکبروا استکبارا، اور انہوں نے اتنا تکبر کیا، گالیاں دی، فتوے لگائے، مولوی اکٹھے کیے، حضرت نوح کو مارا، اور ایک دو دن نہیں 950 سال پیغمبر دعوت دے رہا ہے اور گالیاں بردائے، پتھر بردائے۔ آج تو تم 2 دن کسی کو دعوت دو تو پھر جنت کے ٹھیکیدار ساتھ بن جاتے ہو کہ میں نے اتنے آدمیوں کو دعوت دی۔ یہ 950 سال کی دعوت ہے، صبح بھی دعوت، شام کو بھی دعوت، اور کیسے ثم انی دعوتہم جہارا، اللہ میں نے انہیں دعوت دی ہے جہارن، ان کے مجمعوں میں جا کے، ان کے عرسوں میں جا کے، ان کے میلے اور مذہب کے تہواروں میں جا کے، ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے اعلان بازاروں میں بھی اعلان کر کے دعوت دی، اور ان ملکوں اور چودھریوں کے ڈیرے پہ جا کے خصوصی دعوت بھی دی۔ فَقُلْتُ، یہ میری دعوت جاری رہی۔ تو 950 سال پھر پیغمبر شکایت کرتے ہیں، قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ اللہ انہوں نے میری بات نہیں مانی، میں عصونی، انہوں نے میری نافرمانیاں کی ہیں، اور اپنے مولویوں اور پیروں کے ساتھ مل گئے، اور اپنے مذہبی لیڈروں اور چودھریوں کے ساتھ مل گئے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑے بڑے منصوبے بنائے میرے قتل کرنے کے، میرا راستہ صاف کرنے کے، اور جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا کہ نوح پیغمبر ناکام ہو جائے، اور سارے
پکے ہو گئے اور اسی بات پہ پکے ہو گئے کہ ہم نے کبھی دعوت نہیں ماننی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر رو پڑا اور کہا رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہوں، تو میری مدد کر، تو میرا بدلہ لے۔ انی مغلوب دعا ربہ انی مغلوب فانتصر۔ تمہیں کیا مسئلہ بتایا جاتا ہے؟ پیر پورا شہر تباہ، اتنی طاقت۔ اللہ کا پیغمبر 950 سال رونے کے بعد اب کہتے ہیں رب اے میرے اللہ انکا انتظرہم یضلوا عبادک رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ اللہ ان کافروں کو بالکل ختم کر دے، کوئی کافر دنیا پہ نہ رہے، ایک کافر انہاں کافران دا سارا بوٹے ہی ٹاپر چھوڑ۔ سب یہ ضدی مشرکیں یہ مانتے نہیں۔ شیطان نے ایسی پکی مت ماری کہ 950 سال پیغمبر نے دعوت دی اور کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ایک روایت میں 7 آدمی، ایک 40 اور ایک 80، زیادہ صحیح 7 والی لگ رہی ہے۔ 40 یا 80 خود قرآن نے کہا بہت قلیل، اور بیوی بھی نے بھی مسئلہ نہیں ماننا اور بیٹے نے بھی نہیں ماننا۔ کنعان بیٹا اور تو کہتے ہیں نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جہاں حضرت نوح کی نگاہ اور بیٹا بھی مسلمان نہیں، بیوی بھی مسلمان نہیں، اور 950 سال کی محنت یہ وہ چل رہا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ۔ پھر صرف نوح نہیں، نوح کے بعد مسلسل انبیاء آئے، لیکن شیطان اسی روش پہ پکا رہا، اور جو جو کام اس قوم نے کیے اور جو جو اصول شیطان نے اس قوم کو دیے اسی طرح، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے حضرت نوح کہاں گزرے؟ بوئی، بد، سوا، یغوث، یعوق، ناصر، وہ 5 تن مکہ والوں کے پاس بھی پہنچے۔ کہاں مکہ، کہاں نوح، ہزاروں سالوں کا فاصلہ، لیکن شیطان نے انہیں بھی وہی بابے 5 تن پاک، اور حبل حابیل شہید کے نام کا مجسمہ، قابیل حابیل کا واقعہ، حبل اس کا نام رکھا، عزیز اللہ کے نام عزیز سے عزا کو نکالا، اور ایک فقیرنی، عزا فقیرنی کا دربار وہ الگ بنایا، ایک وہ آدمی جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا اس کو نام یلت السمیک للحجاج سے نکال کے اس کا نام رکھا بابا لات۔ کون سا بابا؟ لات۔ کوئی اسحاق، کوئی نائلہ، کوئی عزا فقیرنی، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، ان کی مورتیاں بنا کے کعبہ میں رکھی، اور ایسے ڈٹ گئے اسی پر، اور کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ہمارے کام کروا دیتی، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہیلا وسیلائیں۔ تو آخر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ پورا قرآن پڑھ لو، سورۃ الاعراف پڑھو، سورۃ ہود پڑھو، حضرت نوح کے بعد جو پیغمبر بھی آیا یہی دعوت لے کے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو صرف اللہ ہی کو پکارو، اس لیے کہ تمہارا
اللہ کے سوا کوئی پکارے سننے والا، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، کوئی پکارے سننے والا نہیں۔ سارے پیغمبر یہی دعوت لے کے آئے، حتیٰ کہ آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پروگرام کے ساتھ آئے، اور وہ پروگرام قرآن والا۔ یہ آخری پیغام ہے، شان بھی آخری، پیغام بھی آخری، مقام بھی آخری، اور مسئلہ بھی آخری۔ اب جو قیامت تک اسی لیے جس رات قرآن کے نزول کا فیصلہ ہوا اور اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ قرآن اب محمد مصطفیٰ پہ نازل ہونا چاہیے، رب کا وہ تقدیری امر اور فیصلہ آیا، اس رات کا نام بھی بن گیا لیلۃ القدر۔ اس رات کا نام کیا بن گیا؟ لیلۃ القدر، قسمت والی رات، قسمتوں والی رات۔ اور اس رات پوری کائنات کی قسمت کا فیصلہ کر دیا گیا، اور اللہ نے فیصلہ یہ کیا اب خوش بخت وہ ہوگا جو اس کو قبول کرے گا، اور بدبخت وہ ہوگا جو اس کو چھوڑ جائے گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قسمت والی رات، جس رات میں اللہ نے پوری کائنات کے فیصلے کر دیے، اور اللہ کا اٹل فیصلہ یہی تھا اب قیامت تک جو اس قرآن کو سینے سے لگائے گا وہ ہوگا لا یذل ولا یشقا، وہی آدمی کامیاب ہوگا، اور جو اس قرآن کو چھوڑ گیا وہ شیطان کے دھوکے میں آ گیا۔ اسی لیے فرمایا شیطان کے دھوکے میں نہ رہنا۔ یہ بزرگوں کی کتابیں قرآن کے مقابل یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جھوٹی روایتیں قرآن کے مقابل یہ شیطان کا دھوکہ ہے، قبروں کی پوجا رحمان کی کلام کے مقابل یہ سب کا سب شیطان کا دھوکہ ہے۔ اس لیے فرمایا لوگوں شیطان کے دھوکے سے بھی بچ جانا، اور دنیا کے دھوکے سے بھی بچ جانا۔ جب دنیا کا دھوکہ نکل جائے گا آخرت کی یاد آئے گی اور قیامت کا احساس ہوگا، اور جب شیطان کے دھوکے سے بچے گا آخرت کا رستہ قرآن والا اپنا لے گا۔ اس لیے دونوں شرطیں، پہلے دنیا کی گندگی سے دامن صاف کر اور دنیا کی حقیقت سمجھ، پھر قرآن کو اپنا امام بنا لے، قرآن کو اپنا مرشد بنا لے۔ ادھر سے کٹ گیا ادھر سے جڑ گیا، دنیا کی دھوکے سے بھی نکل گیا، شیطان کے دھوکے سے بھی نکل گیا۔ اگر دنیا کی زندگی میں سویا رہا اور دنیا کے اس دھوکے میں پڑا رہا تو پھر جہنم کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور جس آدمی نے شیطان کے دھوکوں کو سمجھ لیا، اپنا عقیدہ کھرا بنا لیا، اپنا امام قرآن کو بنا لیا، اپنا مرشد قرآن کو بنا لیا، اس قرآن سے رہنمائی لی، فرمایا اس کے لیے تو میری گارنٹی آ گئی۔ آج بھی اسی طرح لوگ نہیں کہتے مردے سنتے ہیں، پھر روزے بھی رکھتے ہیں، مردے سنتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتی ہیں، نہیں تو کم از کم شیطان نے جو آخری ٹھوکر لگائی تو وہاں پر نبی پاک تو قبر پہ سنتے ہیں نا جی، بابیوری کہہ رہے تھے۔ ہاں، اس بے ایمان کو یہ نہیں پتا کہ پیغمبر کریم بھی الہ نہیں، پیغمبر نے بھی یہی دعوت دی، حضرت محمد الرسول اللہ بھی الہ نہیں۔ اور ما فوق الاسباب سننا یہ کس کی شان ہے؟ یہ الہ کی شان ہے۔ ما فوق الاسباب کسی نبی کے سننے کا قائل بن گیا، اس نے پیغمبر کو الہ سمجھا ہے، اور جس نے پیغمبر کو الہ سمجھا وہ لا الہ الا اللہ کا منکر ہوا اور اس شیطان کی دعوت کا حصہ بن گیا۔
اس لیے رمضان ہے، شیطان باندھا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو سنبھال لو۔ اور توحید کی قرآن نے معراج یہی بتائی، ابھی میں ایک دو آیت پڑھوں گا، اس پہ پڑھوں گا، لیکن میں اب یہ کر رہا تھا کہ موڈ ذرا لمبا ہو گیا ہے کہ مسئلہ یہ تھا کہ شیطان دھوکہ کیسے دیتا ہے اور شیطان سے بچنا کیسے ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ دو چیزیں، ایک دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ کے کلام سے دور ہو جا، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں ماننی، اور دوسرا دھوکہ خصوصاً مسئلہ توحید، اللہ کے دربار سے دور ہو جا۔ اور اس دھوکے کی بنیاد کیا؟ بنیاد عقیدہ سماعی، عقیدہ سننے کا، کہ یہ باتیں بھی سنتے ہیں، سفارشیں کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مقدس نے جتنا اس مسئلے کو لیا، 100 سے زائد آیت قرآن کی وہ یہی بتاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ما فوق الاسمان سننے والا بھی نہیں، دیکھنے والا بھی نہیں۔ حتیٰ کہ قرآن نے نام لے لے کے بتایا، اور جو قبر میں دفن ہو گئے یہ تمہاری نہیں سنتے، نام لے لے، ایک مقام نہیں کئی مقام قرآن کے۔ اور اسی لیے بتایا جا رہا ہے، آپ اکثر سنتے ہیں کہ جب سنتے ہیں تو پھر پکارو بھی صحیح نا، پھر سفارشیں۔ تو شرک کی بنیاد ہی یہ ہے کہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جہاں سے شرک پوری دکان چلتی ہے، یہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اور یہ کیسے بنوائے گا؟ سنتے ہیں، شیطان کو بھی پتہ ہے پورا قرآن اس کی تردید میں، کوئی سنتے نہیں۔ اس لیے شیطان نے پھر کہا کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، بیٹا قرآن کے لیے 14 علوم چاہیے، قرآن ہر ایک کے بس کی بات۔ دیکھو کتنا بے ایمان ہے، قرآن سے کیسے ہٹایا؟ یہ مکہ والے 14 علوم پڑے ہوئے تھے، بالکل انگوٹھا لگانے والی قوم تھی، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے۔ اور ایسا شیطان نے دور کیا، بابے والی کتاب پڑھیں گے، جھوٹی روایتیں پڑھیں گے، 49 کروڑ کے ثواب مل رہا ہے۔ اور آدم کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، نبی پاک کا وسیلہ پیش کیا، دھر لانتیا، بے ایمانہ قرآن چھوڑ دیا۔ ربنا ظلمنا قرآن کہتے ہیں ان لفظوں پہ توبہ قبول ہوئی، اور تم بک بک کرتا ہے جناب وہاں وسیلے پیش کیے، اور اٹھا اس نے کہا پنجتن پاک کا وسیلہ پیش کیا، اور اٹھا جی وہاں علی کا وسیلہ پیش کیا۔ یہ بے ایمان کہتا ہے پیغمبر کا وسیلہ پیش کیا، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ آدم نے کس کا وسیلہ پیش کیا؟ کہو ربنا، ربنا اے ہمارے پروردگار۔ لیکن اس نے جہاں پر بھی ٹانگ اڑا دی، اس لیے یاد رکھ لو یہ شیطان کے دھوکے ہیں۔ اللہ کی کتاب حق ہے، اور کتاب اللہ کے مقابلے سب کچھ باطل ہے۔ اللہ کی توحید حق ہے، شرک کی ساری راہیں یہ باطل کی ہے۔ اس لیے یہ جو مشرک کو شیطان نے پٹی پڑھائی، یہ بابا زندہ بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور جو مشرک کو چمٹا کہتے ہیں اور نہیں، صلاۃ و سلام تو سنتی ہے، صلاۃ و سلام تو سنتی ہے نا۔ اور دلیل کیا؟ حدثنا ابلیس، کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ما انت بمسمع من فی القبور، میرا پیغمبر جو بھی قبر میں چلا گیا، چاہے آدم قبر والا ہو،
چاہے نوح پیغمبر قبر والا ہو، چاہے ابراہیم اسماعیل، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ وہ بھی قبر میں دفن ہو جائیں تو وہ بھی سنتے نہیں۔ سنتا وہ ہے جس پہ موت نہیں آتی۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہی زندہ رہنے والا، هو الحی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی پکارے سننے والا نہیں، اس لیے کہ وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو۔ آگے فادعوہ مخلصین لہ الدین، اسی ہی کو پکارو، فادعوا اللہ، یہ فا فصیحہ ہے، اذا کان الامر کذالک، جب بات یہ ہے کہ زندہ وہ ہے، سنتا وہ ہے تو پکارو بھی اسی کو، اس کے سوا پکارے سننے والا۔ تو میں نے عرض کیا آخری پروگرام یہ قرآن والا جس رات آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس قرآن کو میں نے نازل کیا لیلۃ القدر، تقدیر کے فیصلوں والی رات، ایک شخصی تقادیر، ایک فردی تقدیریں اور قسمتیں، ایک پوری کائنات نظام عالم کی قسمت کا فیصلہ ہوا اور اسی رات میں ہو گیا، اور وہ فیصلہ یہی ہے اب قیامت تک اگر کوئی اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے تو آئے قرآن کو سینے سے لگا لے، قرآن کے ساتھ جاری لگا لے، پکی جاری لگا لے، وہی اللہ کا بلی بنے گا، وہی اللہ کا مقرب بنے گا۔ اور جس نے جہنم جانا ہو جائے جہنم، قرآن چھوڑ گیا جہنم کا راستہ ہے، جہنم جانے کا راستہ بھی واضح، جنت جانے کا راستہ بھی واضح۔ اس لیے میرا بھائی اللہ سے عہد کر لے، اللہ جو تیرے کلام کا مسئلہ ہے، مرتا مر جاؤں گا اسے نہیں چھوڑوں گا، ہاں ملا کو چھوڑ دوں گا، پیر کو چھوڑ دوں گا، استاد کو چھوڑ دوں گا، شیخ کو چھوڑ دوں گا، ساری دنیا سے کٹ جاؤں گا، لیکن تیری توحید اور تیرے قرآن والا مسئلہ ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ یہ عقیدہ ہو بے تو روزہ رکھو، عقیدہ بنا، تمہیں صرف فضائل سنائے جاتے ہیں، ایک روزہ رکھا نا 70 سال جہنم تو دور ہو جاتے، 70 سال اگر ہویا نا مشرک، ایک روزہ رکھا نا تو پتہ نہیں وہ جہنم کے درمیان میں جا پڑے گا۔ مشرک سچرک کا روزہ نہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب فضائل سناؤ، سن فضیلت، تجھے فضائل سناؤ۔ ہاں مشرک، اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایمان و احتسابا، ایمان و احتسابا، شرط ہے کہ پکا موحد ہو، شرط ہے کہ ایمان والا ہو، ایمان و احتسابا، ایمان بھی ہو اور آخرت کی فکر بھی ہو، یہ اس تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور من قام رمضان، جو رمضان کی راتوں کو قیام کرتا ہے اس کے لیے شرط بھی ہے ایمان و احتسابا، روزے کے لیے شرط بھی ہے یا ایھا الذین آمنو، کیا ہے؟ آمنو، اس لیے روزہ رمضان کو فضیلت کیوں ملی ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن آیا، اور ہے کیا قرآن کیوں آیا؟ ختموں کے لیے نہیں، تعویذوں کے لیے نہیں، مولویوں کے سرفرات بلاغت کے قانون نکالنے کے لیے نہیں، منطق کے سغرے کبرے ملانے کے لیے نہیں، یہ قرآن کیوں آیا؟
तिलावतों के लिए नहीं, कुरान आया हुदल लिन्नास। क्या बन के आया? हुदल लिल, सारी कायनात के लिए हिदायत का पैगाम बन के आया। हुदल लिन्नास, अल्लाह वो हिदायत क्या है? फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारकतिल। सूरह दुखान, दुखान का माना होता है धुआं। दुखान का माना क्या है? इस सूरत में अल्लाह ने मुशरिकों के धुएं निकाल दिए। सूरत का नाम भी सूरह दुखान। और ऐसा मसला बयान किया जहां मुशरिक का धुआं निकल जाता है, मुशरिक का वुजू भी टूट गया और धुएं निकाल देने वाली सूरत वो क्या है? फरमाया इस कुरान को हमने नाजिल किया है फी लैलतिल, बोलो बोलो, आज फिर 5-10 मिनट लेट हो जाएंगे। लैलतिल मुबारकतिल, बरकतों वाली रात कुरान आया। अल्लाह वो बरकतों वाली रात हो गया। फरमाया वो रात ऐसी थी कि उस रात में हमने कायनात की किस्मतों का फैसला करना था और रात को भी वो शान दी, खैरुम मिन अल्फ शहर, खैरुम, 1000 महीनों से उसे अफजल बना दिया, क्योंकि उसमें मेरा कुरान आ रहा था। खैरुम मिन अल्फ शहर, इसमें भी राज था, नुक्ता था। फरमाया ये कुरान ईमान के मदारिज, सारी जिंदगी मौलवियों के पास पढ़ ले, पीरों के पास पढ़ ले, ये कुरान तुम्हें ऐसा जस्ट ईमान की मंजिलें तय कराता है जैसे वो रात एक होकर 1000 महीने से आगे बढ़ गई। एक होके 1000 महीने से आदरा कुरान के करीब आ है। मौलवियों वाली तालीमें, मुर्शिदों वाली तालीमें वो तुझे 1000 साल लेट करेंगी और कुरान पे आना नकदो नकद हिदायत है। तब तो फारूक आजम का दिल हिल गया। ये मदारिज कैसे तय होते हैं? सिर्फ चंद आयात सुनी तो वो हजरत फारूक आजम हिल गए। जिन्होंने चंद आयात सुनी जिन हिल गए और पैगंबर करीम की दावत जो भी इनाबत के साथ सुनता गया वो हिलता गया। तो जैसे वो रात 1000 महीनों से अफजल है, ये कुरान मदारिज हिदायत के एतबार से सारी दुनिया से हिदायत हासिल कर सीधा रास्ता भी अव्वल तो नहीं मिलेगा। और अगर किसी मौलवी पीर सही के पीछे भी चल पड़ा, 1000 साल तक सफर करता रहे, 1000 महीनों तक सफर करता रहे, लेकिन कुरान की मजलिस 5 मिनट अटेंड कर ले, तू 1000 महीनों जितना सफर तय नहीं कर सकता। फरमाया वो खैरुम मिन अल्फ शहर। अल्लाह बता वो किस्मतों का फैसला किस बुनियाद पे हुआ? तो जो है कुरान आया लगा में और वो लैला मुबारका, या अल्लाह क्या लेके आया? सुनने वाला कौन है? इन्नहु हुवस समीओ, हर एक की पुकारों को सुनने वाला कौन है? अल अलीम, जानने वाला कौन है? कुरान आया ये मसला लेके और यही मसला इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यही मसला है जो मुशरिक का धुआं निकाल देता है धुआं निकालने वाला मसला किसी मुशरिक के सामने रखो और कहे ओ मुशरिका, अस्समीओ ना मेरे रब की शान है। अल्लाह समी का माना बगैर असबाब के सुनने वाला, अलीम का माना बगैर असबाब के जानने वाला। तो मसला कुरान का यही है, यही सूरह दुखान का पैगाम, यही लैलतुल कद्र का पैगाम, यही लैला मुबारका का प्रोग्राम के कायनात वालों तौहीद इस तरह करके माननी है। तौहीद तो अबू जहल नहीं मानता था।
ابو جہل بھی اتنا مشرک نہیں تھا جتنا تم نے سمجھا ہے. پاکستانی مشرک ابو جہل سے بہت آگے. خدا کی قسم وہ اگر پاکستانی مشرک کے سامنے ابو جہل کو بٹھایا جائے وہ اچھا بھلا دیوبندی معلوم ہوگا. ایسے لگے گا جو تو فاضل دیوبند ہے اور حضرت محمد کا پیروکار ہے. اتنی بات نہیں. ابو جہل نہیں کہتا. ابو جہل کہتا تھا کہ اللہ اور پیغمبر کو بھی کہتا تھا تو ہم سے کیا چھڑوانا چاہتے ہیں؟ ہم انہیں اللہ تو نہیں مانتے. نہ اللہ مانتے ہیں نہ اللہ کے برابر مانتے ہیں نہ انہیں خالق مانتے ہیں نہ مالک مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ جو بزرگ ہیں یہ خالق بھی نہیں مالک بھی نہیں رازق بھی نہیں اللہ بھی نہیں اللہ کے برابر بھی نہیں ان کی کوئی چیز ذاتی بھی نہیں. یہ ہے بھی مخلوق یہ ہے بھی اللہ کے فیصلوں کے سامنے سر نگو اور اللہ کی تقدیریں بھی نہیں موڑ سکتا. ان اللہ ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں ہماری ان کے آگے اور ان کی. اور پاکستانی مشرک کیا کہتا ہے؟ خواجہ کون دے گا ہمیں جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا. ایمان سے بتا یہ بڑا مشرک ہے یا وہ؟ یہ اس سے کئی گنا زیادہ مشرک ہے. ہاں ابو جہل تو اتنا کہتا ہے میری سن کے آگے ڈرگس پہنچا دیتے ہیں. اور گجرانوالہ کا شیخ الحدیث کہتا ہے دیوبندی شیخ الحدیث دیوبندی امام اہل سنت دیوبندی شیخ الحدیث کہتے ہیں تم جاؤ اور کہو حضرت عمر کو حضرت عمر سفارش کرے ابو بکر صدیق کو ابو بکر سفارش کرے نبی پاک کو تے نبی پاک سفارش کرے اللہ کے سامنے. ایمان سے بتاؤ ابو جہل آگے ہے یا گجرانوالہ آگے ہے؟ وہ تو کہتے ہیں ہاں اولائے شفعاؤنا ہماری باب ابراہیم کے آگے اور باب ابراہیم کی اللہ کے آگے. اور نصرت العلوم کا شیخ الحدیث کہتا ہے ہماری عمر کے آگے عمر کی ابو بکر کے آگے ابو بکر کی نبی پاک کے آگے. کوئی تمہیں سمجھ نہیں ہے. اب فیصلے خود کرو بڑا مشرک کون. میں نے کہا ابو جہل اگر آ جاتا تو وہ کوئی اتنا گیا گزرا نہیں جتنا تم سمجھ رہے ہو. وہ بالکل صاف بہترین آج کل کا دیوبندی معلوم ہوتا نیاتا دوتا. اور یہ جو دوسرے مشرک ہے یہ تو بہت آگے ہے. یہ تو ہاتھ سے کراس کر کے ان کو دیکھ کے وہ کانوں پہ ہاتھ لگاتا. یہ تو ریڈی پہ بھی لکھے ہوئے ہیں یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. دور پھٹے منہ تیرا یہ تیرا سب کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. میں غوث اعظم دا منگتا میں غوث اعظم دا منگتا میرے تو غم پرے رہندے. میں لج پالا دے لڑ لگیاں چٹی داڑی تے لگیاں ہے میں لج پالا تے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے. یہ پاکستان کا مشرک ہے اور وہ ہے عرب کا مشرک. وہ کہتے ہیں ہم اللہ بھی نہیں مانتے اللہ کے برابر بھی نہیں مانتے لینے دینے والا بھی نہیں مانتے قسمتوں کا مالک بھی نہیں مانتے. ہم اتنا کہتے ہیں کہ ہماری سنتے ضرور ہیں ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے. قرآن آیا اور قرآن نے ٹھوک بجا کے مسئلہ بیان کیا. فرمایا میرا پیغمبر بتا دے انہو هو السمیع العلیم. اور بتا دے ان کائنات والوں کو ان ربی انی نہیں میں نہیں ان ربی سمیع الدعاء
पुकारों को सुनने वाला कौन है? इन्ना रब्बी, सिर्फ मेरा रब, मेरे रब सिवा कोई और पुकार सुनने वाला नहीं है। ये पैगंबर की दावत है। फरमाया लोगों, शैतान के धोखा से बच जाना। शैतान का सबसे बड़ा धोखा ये है, तुम्हें किताबुल्लाह से हटाएगा, तुम्हें तौहीद के असल मेन मकसद से हटा देगा। अगर तौहीद को पक्का रख लिया और कुरान से पक्की जारी लगा ली, इसी पे पक्का हो गया, तो फिर अल्लाह फरमाते हैं तू शैतान के धोखे से, दुनिया की मोहब्बत से भी बच गया, शैतान के धोखे से भी बच गया और साफ सुथरा आया है। अब रूह निकल रही है, साफ सुथरा बन के आया है, अब रूह निकल रही है। देखो चंद जुमले, रूह निकल रही है, लोग देख रहे हैं, सारा खानदान जमा है, डॉक्टर जवाब देंगे, बाल बच्चे बीवियां सारे उससे मायूस हो चुके हैं, ये दुनिया से जा रहा है। थोड़ा सा पैगंबर करीम ने फरमाया मोमिन आदमी जब मरता है तो उसके माथे पे पसीना आ जाता है। क्यों? कि जब बिल्कुल काम करीब लगता है ना, तो उसे एक चीज का फिक्र होता है कि आगे क्या बनेगा, आगे। दूसरा कुछ उसको सोच आती है पिछलों का क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा। बस इसी कश्मकश में होता है। जन्नत से फरिश्ते कफन लाते हैं और पूरे फरिश्तों की जन्नत तक लैन होती है। 7 आसमानों पे फरिश्तों के ग्रुप होते हैं इस्तकबालिया, और पूरे प्रोटोकॉल के साथ इसके पास जन्नत, हरीर, कफन जन्नत के, खुशबुएं जन्नत की, यहां पर आके रूह इंतजार करती है और फिर वो उसको जन्नत के वो फूल सिखाते हैं। और इस तरह जैसे पानी की मशक का मुंह खोल दिया जाए, मोमिन की रूह खुशी खुशी पहला पहला पैगाम मिलता है। अभी रूह निकल रही है, निकली नहीं, और जहां स्टेशन पे खड़ी है पहला पहला पैगाम आया है, या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्सुल मुतमइन्ना, सारे राज इस मुतमइन्ना में है। ए ओ रूह, ओ पाकीज़ा रूह, ओ पाक रूह, है कौन तू मुतमइन्ना? और मुतमइन्ना रूह कौन है? अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मुतमइन रूह है जिसने कुरान को ईमान बनाया। बेज़िक्रिल्लाह से मुराद बे किताबिल्लाह, जिसने कुरान ले मुसब्बिता बिही फुआदा का, ये कुरान ही वो कलाम है जो दिलों को तस्कीन देने वाला है, इत्मीनान देने वाला है। तो पहला पहला पैगाम मिलता है कि ओ मुतमइन रूह, और मेरे कुरान पे मुतमइन होने वाली, कुरान को अपना निसाब बनाने वाली रूह। और दूसरा मुतमइन होता है मुवाहिद आदमी, जिसका अल्लाह का एक ही दरबार, रब के दरबार का कायल है, वो मुतमइन है। और कुरान पढ़ो तो जो मुशरिक है, जो कुरान छोड़ गया और मुशरिक है, उसको कुरान कहता है हैरान, वो हैरान और सरगर्दान है। और मुतमइन कौन है? जो कुरान पे डट गया और पक गया, मसला तौहीद पे पक गया। यही वजह है कि मुशरिक हमेशा हैराना, सरगर्दान और हैरान है। जैसे कोई राह भूल जाए और उसको साथी आवाजें भी दे लेकिन वो आवाज सुने भी नहीं, तो यही मुशरिक की मिसाल कुरान ने बयान की। और मुवाहिद मुतमइन है, और इसी को कहते हैं या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना। बड़ा राज है भाई, वक्त खत्म हो गया, बड़ी बात है। मुतमइन्ना, तुझे गिट्टे तो तेरे बड़े ठकोरे गए,
ادھر چٹ داڑھی آل محمد لے کے کھڑا تھا، ادھر چٹ داڑھیا فضائل اعمال لے کے کھڑا تھا، ادھر چٹ داڑھیا خواب لے کے کھڑا تھا، ادھر بدماش بزرگوں کے حوالے دیتا رہا، تجھے روایتیں بھی بڑی دکھائی گئی، تجھے المحمدوں کے حوالے بھی دیے گئے، تجھے حکایتیں بھی بڑی سنائی گئی، لیکن شاباش بندہ شاباش، تو نے کسی کو منہ متھے نہیں لایا، المطمئنہ، تو میرے قرآن پہ ڈٹا رہا، کسی روایت کی پرواہ بھی نہیں کی، کسی بابے کی پرواہ بھی نہیں کی، کسی خواب کی پرواہ بھی نہیں کی، تیرے گٹے تو بڑے ٹھکورے گئے، کتابڑیاں پیش کی گئی، نعرے پیش کیے گئے، بزرگ پیش کیے گئے، بزرگوں کے دستخط بھی پیش، ہاں اگرچہ جھوٹے موٹے تھے وہ بھی پیش کیے گئے، اور بڑے بڑے حضرات اکابر کے نام پیش کیے گئے، لیکن تو ایسا ڈٹ گیا، تو کہتا ہے میں کٹ جاؤں گا، قرآن کو نہیں چھوڑوں گا۔ سارے بزرگ اگر جہنم میں جاتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں، سارے تیرے مولوی تیرے بنائے ہوئے بزرگ، اللہ والے بزرگ تو وہ قرآن والے ہیں، یہ بھی عجیب مسئلہ ہے۔ اور جو قرآن کو نہ مانے، ہم اسے مسلمان نہیں مانتے، تو ہم سے وہ اکابر بنوا رہا ہے۔ جو قرآن کا منکر ہے وہ مسلمان ہی نہیں، تو کہتے اسے بزرگ مان، اور قرآن خود بزرگ ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بل ہوا قرآن مجید، مجید کا معنی قرآن خود سب سے بڑا بزرگ ہے، اس سے بڑا بزرگ کوئی نہیں، اور قرآن ہی وہ بزرگ ہے جس سے بزرگی ملتی ہے۔ اور جو قرآن چھٹ گیا، چٹیاں داڑیاں دے روب نہ دیو، مولوی تے شیخ الحدیثہ دے روب نہ دیو، اس طرح سمجھو جڑا قرآن چھٹ گیا ہے بے چٹی داڑیاں ہے تابی شیطان ہے، شیخ الحدیث ہے تابی ابلیس ہے، کوئی اور بڑا مولوی تے بلا ہے تب بھی ابلیس ہے۔ مومن وہ ہے زادتہم ایمانا، قرآن پڑھ کے چہرہ کھلر جاوے یہی مومن ہے، اور قرآن سن کے تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، ادھر قرآن پیش کرو، آگے کتابڑی لے کے باندر کی طرح کھڑا ہو تو سمجھو الذین کفروا، یہ کٹر کافر اور بے دین ہے۔ یہ روزہ رکھی کھڑا ہے، قرآن جو ہے روزہ بچائے اترو نہیں بنتا، روزہ منہ بند کر کے ڈنگر دے ڈنگر روزہ کا قبول ہو سی پہلے قرآن میں۔ رمضان کو عزت ملی ہے قرآن کی وجہ سے، روزے کو مقام ملا ہے قرآن کی وجہ سے، اور جب تو قرآن کو پیچھ دے گیا اب روزہ رکھتا بھی لعنت ہے، اور روزے ساری رات تراویح پڑھتا بھی لعنت ہے۔ سمجھے ہی نہیں، میٹھے میٹھے فضائل مار دیتا۔ ہاں بھئی دو فضیلتیں سنا کے جنت بیڑا پار۔ سنو، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، پکی رہنے والی روح، اللہ نے ایسے ہی بنا دی ہے، ڈٹ جانے والی روح، انگاروں پہ لیٹی رہی پر شک نہیں پڑا، روایتیں کتابیں آتی رہی پر شک نہیں پڑا، بالکل پک رہا، جو چمڑیاں ادھڑ گئی لیکن شک نہیں پڑا، ساری دنیا کے علوم تیرے سامنے آئے، مولوی تے ملونٹے تے پیر تے بڑے بڑے شیوخ وہ تجھے ٹھکورتے رہے، لیکن تو پکا ہو گیا۔ اب آجا ارجعی الی ربک، ارجعی الی ربک، آج لوٹ اپنے رب کی طرف، ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس پہ راضی وہ تجھ پہ راضی، راضیۃ مرضیہ وہ تجھ پہ راضی ہے تو اس پہ راضی ہے، راضی رہا کہ سارے اب بھی راضی ہو جائے گا۔ اور کدھر جا، ارجعی الی ربک،
راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، ادھر بھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، دنیا میں کلہ ہو کے رائے، مولوی بھی خلاف، پیر بھی خلاف، اور سارے چھوٹے بڑے خلاف، آج تیری رونقیں لگ گئی ہیں، آجا ذرا فادخلی فی عبادی، ادھر بھی میرے بندے ہیں، اور وہ بندے کون ہیں؟ انبیاء مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کی ارواح، صدیقین کی ارواح، شہداء کی ارواح۔ اسی لیے کوئی صحابی فوت ہونے لگتا تھا وہ حارث پڑھتا تھا، کوئی پوچھتا کیوں، کہتا ہے غدل الکل احبتا محمدن و حزبا، کہ تم تو سمجھ رہے ہو میں مر رہا ہوں، میں تو اپنے محمد کریم کی جماعت، ان ادھر جہاں آپ کی روح ہے اور آپ کی جماعت کی روح ہے رفیق اعلیٰ میں تو آپ سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں۔ ہے صاف ستھری زندگی گزار میرا بھائی، آج دنیا کی محبت دل سے نکال، شیطان کے دھوکوں سے بچ جا اور خالص اللہ کا بندہ بن جا، تاکہ جب موت آئے اتنی پاک اور صاف زندگی تیری ہو، اللہ کے دربار میں اس طرح توبہ طیب ہو جا، اس طرح پاک صاف ستھرا ہو جا کہ جب تجھ پہ موت آنے لگے تو ساری دنیا رو رہی ہو اور تو ہنس رہا ہو، اور تو جنت کے وہاں جنت کی طرف جا رہا ہو، راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔